السلام علیکم۔ اگر کان پر بال آنا شروع ہو جائے تو یہ موت کی علامت ہے یا کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہونے کی علامت ہے یا کسی قریبی رشتہ دار کا فوت ہونے کی علامت ہے؟ تو یہ بات لوگوں کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کان پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ موت کی علامت ہے یا کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ تو اس میں سچ کیا ہے اور حق کیا ہے؟ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دیتے ہیں، اسلام کی کیا رہنمائی ہے۔ دیکھو، ایک روایت میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں، اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جب مسلمان بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 طرح کے بلائیں دور کر دیتا ہے: جنون، کوڑا اور برس۔ اور جب 50 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں تخفیف کر دیتا ہے، اور جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف جھکنا نصیب فرماتا ہے، اور جب 70 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ثابت رکھتا ہے اور اس کی برائیاں مٹھا دیتا ہے، اور جب 90 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرماتا ہے، اور اس کے گھرانے کی آدمیوں کے بارے میں اسے شفاعت کرنے والا بناتا ہے، اور آسمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی زمین میں اس کا قیدی ہے، اور اس کے گھر والوں کے حق میں اس کی سفارش قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ روایت سن لی کہ جب بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 طرح کے بلاؤں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ دیکھو، کوڑا پن، جنون اور اس طرح برس کی بیماری میں۔ تو اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ جب بندے کے کان پر بال آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ اس کی موت کی علامت ہے یا وہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوگا۔ اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دیکھو، آپ لوگوں نے یہ بات سن لی کہ 40 سال کے برس تک جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ان 3 بیماریوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور ماقبل اسلام میں زمانۂ جاہلیت میں مختلف چیزوں کو لوگ تصور کرتے اور یہ سمجھتے کہ ہم پر یہ جو مصیبت آتی ہے، یہ پریشانی جب آتی ہے، یہ اس وجہ سے آتے ہیں۔ لوگ جب سفر کرنا شروع کر دیتے، جب کہاں پہ سفر کرتے تو سامنے والے درخت پر اگر پرندہ بیٹھا ہوتا اور پرندہ دائیں طرف اڑتے تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ سفر میں ہمیں کامیابی ملے گی، اور جب بائیں جانب اڑتا تو یہ سمجھتے کہ اس سفر میں ہمیں نقصان ملے گا۔ تو یہ اسلام نے اس چیز کی نفی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ اس چیز میں نہ نقصان ہے اور نہ نفع ہے۔ نفع دینے والے ذات اور نقصان دینے والی ذات وہ تو اللہ رب العزت ہے۔ اور زمانۂ جاہلیت میں ایک یہ بھی عقیدہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے کہ یہ بیماریاں یہ متعدی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو منتقل ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بھی نفی فرما دی کہ بیماری ایک دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا تو وہ یہ سمجھتے کہ اس کی بیماری اس تک منتقل ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرما دی اور فرمایا لا عدویٰ، کہ کوئی بیماری کسی کو منتقل نہیں ہوتی۔ ہاں، احتیاطی تدابیر ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے منتقل ہوتی ہے، لیکن یہ عقیدہ بنانا کہ یہ بیماری جو اس کو جس مرض کے اندر یہ بندہ مبتلا ہے، یہی بیماری مجھے منتقل ہوتی ہے، دیکھو، یہ بیماری آپ کو منتقل ہو سکتی ہے جب اللہ کے ارادہ ہو، اللہ کے حکم سے منتقل ہوتی، ویسے منتقل نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدویٰ، کہ کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی، کسی کو منتقل نہیں ہوتی، ولا طیرہ۔ اور زمانے جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے کہ پرندہ اگر دائیں جانب اڑتا تو ہمیں کامیابی ملیں گی، بائیں جانب اڑے تو ہمیں ناکامی ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرمائی کہ ولا طیرہ، کہ پرندے کو اڑان کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اور اس طرح ولا سفرہ،
لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے اور یہ سمجھتے کہ اس میں اگر کوئی نکاح کرے تو پھر یہ اس کی شادی یعنی خیر والی نہیں ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی جو ہے نا نفی فرما دی۔ تو نحوست جو ہے یہ کسی چیز کے اندر نہیں ہے، نحوست اگر ہے تو یہ انسان کے بدعمالیوں میں ہے۔ دیکھو ایک روایت میں ہے کہ نحوست جو ہے نا 3 چیزوں میں ہے، گھر میں، عورت میں اور گھوڑے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں، تو محدثین نے ان کے مختلف توجیحات بیان کی ہے کہ گھر کی نحوست یہ ہے کہ پڑوسی اچھے نہ ہو، تنگ ہو، اور اس طرح عورت کی نحوست یہ ہے کہ اس کے زبان دراز ہو، اور گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ وہ گھر میں ہو اور اس کے ذریعے سے جہاد نہ کیا جائے۔ تو مختلف ان کی توجیحات بیان کی۔ اصل نحوست کسی چیز کے اندر نہیں ہے، اگر نحوست ہے تو انسان کے بدعمالیوں کے اندر ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سناتا ہوں، اذا ظہرت المعاصی، جب گناہ عام ہو جاتے ہیں، فی امتی، میرے امت کے اندر، عمہم اللہ بعذاب من عندہ، تو اللہ رب العزت اسے عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ تو دیکھو اگر نحوست ہے تو پھر انسان کے بدعمالیوں کے اندر ہے۔ تو یاد رکھنا اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اگر انسان کے کان پر بال آنا شروع ہو جائے تو اس کی موت کی علامت ہے یا وہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوگا۔ یقیناً میں نے آپ لوگوں کے سامنے روایات سے ثابت کر دیا کہ اسلام میں اس چیز کا تصور نہیں ہے۔ تو پھر انسان کے کان پر یہ بال کیوں آتے ہیں؟ تو یاد رکھنا اس کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہے۔ یہ انسان جب اس کی عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر کانوں پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان فوت ہونے والا ہے، یہ مرنے والا ہے یا کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوگا۔ تو اسلام میں اس چیز کا تصور نہیں ہے کہ انسان کو کسی چیز سے نحوست منتقل ہوتی ہے۔ اگر نحوست ہے تو پھر انسان کے بدعمالیوں میں ہے۔ انسان گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہوتا ہے، انسان گناہوں کی وجہ سے اسے نیکی کی توفیق نہیں ملتی، اور انسان گناہوں کی وجہ سے اللہ کی نظر سے اور مخلوق کی نظر سے گر جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔